افراط زر کیا ہے؟ کسی چیز کی قیمت بڑھتی ہے تو اسے افراط زر کہتے ہیں۔ یہاں پر جس افراط زر کی بات ہو رہی ہے وہ کسی ایک دو یا درجنوں اشیاء کی بات نہیں۔ سادہ زبان میں کہا جائے تو کسی معیشت میں مجموعی طور پر جتنی اشیاء خریدی جاتی ہیں ان کی اوسطن قیمت اگر بڑھتی ہے تو ہم اسے افراط زر کہتے ہیں۔ پھر یہاں پر سوال یہ پیدا ہوا کہ افراط زر میں اضافہ کیسے ہوتا ہے؟ اشیاء کی قیمت بڑھنے کی دو وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ اشیاء کی تیاری کی لاگت بڑھ جاتی ہے، مطلب خام مال کی قیمت زیادہ ہوتی ہے یا پھر اجرت زیادہ لگتی ہے تو اس پر جو زیادہ خرچہ ہوا ہو تو قیمت بھی بڑھ جائے گی۔ اسے کاسٹ پش انفلیشن کہتے ہیں۔ دوسری وجہ محدودیت ہے، یعنی مارکیٹ میں مال کم ہے لیکن خریدار زیادہ ہیں، کچھ گاہک زیادہ پیسے بھی دینے کو تیار ہوتے ہیں، اسے ڈیمانڈ پش انفلیشن کہتے ہیں۔ اگر تیل کی قیمت بڑھ جائے تو وہ کاسٹ پش انفلیشن ہے، کیونکہ اسی ایندھن کی مدد سے چلنے والا ٹرک اشیاء منڈیوں تک پہنچاتا ہے۔ یوں تیل کی قیمت میں اضافے کا اثر ان تمام چیزوں کی قیمت پر پڑے گا اور وہ بڑھ جائے گی۔ اور ایک وجہ نوٹ چھاپنا بھی ہے۔ اگر حکومت زیادہ پیسے چھاپتی ہے تو پھر لوگوں کے پاس زیادہ پیسے آ جاتے ہیں، منڈی میں چیزیں محدود ہو جاتی ہیں اور لوگوں کے پاس پیسے زیادہ ہوتے ہیں تو اس سے بھی چیز مہنگی ہو جاتی ہے، اسے ڈیمانڈ انفلیشن کہتے ہیں۔ ماہر معاشیات کے مطابق اس وقت پاکستان میں دونوں جانب سے افراط زر ہو رہا ہے۔ پہلے ڈالر 105، 115، 145 اور اب 170 تک ہو گیا ہے۔ یہ جو بھی چیز ملک میں باہر سے لائی جاتی ہے تو وہ مہنگی پڑتی ہے، دوسری جانب نوٹ چھاپنا پڑتے ہیں۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوا کہ کیا یہ ریکارڈ مہنگائی کی صورتحال ہے؟ لیکن یہاں پر ماہر معاشیات یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ اتنا افراط زر پہلی بار ہوا ہو۔ تاہم گزشتہ حکومت میں بھی افراط زر کی شرح 3 سے 5% تھی جو اب بڑھ کر 9% تک پہنچ گئی ہے، اور ماہر معاشیات کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہمیں خدشہ ہے کہ یہ شرح 20% سے بھی زیادہ ہو جائے گی۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوا کہ کیا حکومت بے بس ہے؟ لیکن ماہر معاشیات کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کبھی بھی بے بس نہیں ہوتی۔ اگر یہ اپنے غیر ترقیاتی اخراجات کم کر دیں تو انہیں نوٹ نہیں چھاپنے پڑیں گے، اس سے ڈیمانڈ یعنی طلب کی جانب افراط زر کم ہوگی تو اس سے ان کی شرح بھی کم ہوگی۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ ایک عام آدمی کیا کرے؟ اگر آپ کی آمدنی محدود ہے تو پھر آپ کو بہت سے اخراجات روکنے پڑیں گے کہ اب یہ ہم نہیں خریدیں گے۔ غریب عوام یہی کر سکتی ہے کہ روٹی کم کھائے اور بچوں کو دودھ پلانا چھوڑ دے۔